کر لیں گے لیکن اپنے نبی کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، حضور کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایک ہی وہ فرد تھا جس نے گلی گلی ہر بچے کی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ کا ترانہ، وہ بیرون ممالک وہ مسلک میں تھے، وہ مسلک میں نہ تھے، سرکاری لیول تک ہر مقام پہ، یورپ، یمن، شام، جن ملکوں میں آپ جائیں تو ہر محفل میں، یہ عید و میلاد النبی کی محفلوں میں ہر مقام پہ لبیک یا رسول اللہ کا صدائیں بلند کرنے والا مرد قلندر ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن میرا ان کی کہ وصال پاک پہ یہی امت کے نام اور آپ سب کے نام، تمام علماء کے نام، تمام مشائخ کے نام یہی پیغام ہے کہ اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی عظمت پہ کوئی بکواس نہ کرے تو آپ اپنی عزت، اپنی آبرو کے لیے ہر کسی کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی مرید کے پیر کی بات کریں نا تھوڑی سی بھی، وہ مرید آپ کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا میرے پیر صاحب کے خلاف اس کا نظریات، میرے پیر صاحب کے خلاف یہ نظریات۔ لیکن اس بندے کے ساتھ آپ تعلقات کیسے رکھیں گے کہ جس کے آپ کے نبی کی عظمت کے خلاف نظریات، آپ کے نبی کی عظمت پہ وہ بکواسات کرتا ہے، اور اس کو پھر امت بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ جناب اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو امت کیا کرے؟ امام مالک نے فرمایا امت اس کا بدلہ لے، امت اس کا بدلہ لے، اگر بدلہ نہ لے سکے پھر کیا کرے؟ امام مالک نے فرمایا پھر وہ امت مر جائے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب جو یہ فرض کفایہ تھا، بلکہ فرض عین تھا، وہ اس پہ جو پاسداری اس کی جو کر رہے تھے وہ تو ہم سے چلے گئے۔ اب نبی کی عظمت پہ بات کرنے کا وقت آئے گا، کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہمارے پاس تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، جمعے کے لیے ٹائم نہیں، تو اگر نبی کی عظمت پہ پہرا دینے کی بات آ گئی تو کون کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو ہر لحاظ کے ساتھ تیار کریں، ہر جذبے کے ساتھ ہر چیز آپ برداشت کر لیں، لیکن اپنے نبی کی بات پہ آ کے چاہے آپ کا پیر ہی کیوں نہ ہو، کسی کا پیر ہی کیوں نہ ہو، توبہ نعوذ باللہ، اگر کسی کا پیر ہی نبی کی گستاخی کرے تو آپ کی اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس پیر کے بھی آپ خلاف ہو جائیں، کیونکہ جو پیر ہمارے نبی کا نہیں، جو عالم ہمارے نبی کا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں۔ تو جو نبی کی عظمت پہ بات کرے گا، جو نبی کی نموس کی بات کرے گا، جو نبی کے عشق کی بات کرے گا، وہی ہمارا، اسی کی اتباع کی جائے گی، اسی سے محبت کی جائے گی، اسی کا ادب کیا جائے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس پاک کی بات کرے گا اور جو نبی کی نموس پہ کمپرومائز کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور قبر و حشر میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ ایک باب تھا، باب عشق اور باب تحفظ ناموس رسالت، وہ مکمل ہو گیا، بند نہیں ہوا، مکمل ہو گیا۔ اور ہماری سب کی جد و جہد، ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہماری نسلوں میں سے بھی اپنے نبی کی عظمت کے لیے کسی کا انتخاب کرے۔
تو میرے دوستو، اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی کوئی گستاخی نہ کرے، چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ گستاخی حضور کی نہ کی جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ آپ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، حضور کی محبت میں آ جائیں، حضور کی غلامی میں آ جائیں۔ جب آپ حضور کی غلامی میں آ جائیں گے میرے دوستو، حضور کی سنت پاک کی دہشت اتنی ہے کہ کوئی کافر آپ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ تو وہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیے کی لو سے کرو حاصل روشنی، سورج کی شعاؤں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ یورپ کا حسن و جمال، یورپ کی یہ ٹیکنالوجی دیکھ کے بدلنے والوں، اقبال جب ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نا، علامہ اقبال، تو وہ پاکستان کے اندر علامہ اقبال کا جو حافظ تھا وہ بھی خادم حسین رضوی تھا۔ سارا فارسی کلام اقبال کا اور سارے کلام کا حافظ جو تھا وہ علامہ خادم حسین رضوی تھا۔ اور اقبال جب آئے نا ایکسپورٹ سے پڑھ کے، تو صحافیوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ ایکسپورٹ سے پڑھ کے آئے تو یورپ کا بڑا ماحول ہے عجیب سا، تو آپ پہ اس ماحول نے کوئی غلبہ نہیں پایا؟ تو علامہ اقبال پتہ کیا جواب دیا کہ خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھوں میں خاک طیبہ و نجف۔ کیا یورپ کا حسن و جمال، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے چلنے والی عورتیں، یہ بڑا کچھ۔ اقبال کہتا ہے کہ میری آنکھوں کو وال برابر بھی نہ بدل سکا، کیونکہ میری آنکھوں میں سرما تھا نبی کے در کی خاک کا اور مولا علی کے در پاک کی خاک کا۔